بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فرعون کی قوم پر آنے والے عذاب کا واقعہ سناؤں گی۔ تو ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اشعال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جب فرعون کے پیروکار یعنی مصری اپنی سرکشی اور کفر پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی یوں عیاں ہوئی کہ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ مصریوں کے گھروں میں پانی بھر گیا جو ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ مصریوں کے کھیت اور باغات پانی سے تباہ ہو گئے۔ وہ 7 روز تک عذاب میں گرفتار رہے۔ بنی اسرائیل چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، مگر برابر میں رہنے والے اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ مصریوں میں اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہ رہی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ہم اس مصیبت سے رہا ہو جائیں تو ایمان لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف ہریالی آنے کے ساتھ ساتھ پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اللہ پر ایمان لے آنے کا وعدہ ہی توڑ دیا اور پہلے کی طرح سرکش ہو کر بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے لگے۔ 1 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ یہ ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں، باغات کو کھا جانے کے بعد مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ مصریوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے اور ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس مشکل سے دوچار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ہی گزرا تھا تو مصریوں کو بڑا سبق حاصل ہوا۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہیں کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ مگر جب دوسری طرف پھر سے سرکشی اور نافرمانی کے مرتکب ہونے لگے تو ان پر ایک اور عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اب جس عذاب میں مصریوں کو مبتلا کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کے اناجوں اور غلوں کو گھن جیسا ایک کیڑا لگ گیا جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا تیار فصلوں کو نگل گیا اور نہ صرف مصریوں کے کپڑوں میں گھس گیا بلکہ ان لوگوں کی داڑھیوں، مونچھوں، بھووں اور پلکوں کو چٹ کر گیا، یہاں تک کہ اس نے ان کے چہروں کو نوچ نوچ کر چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں بھی گھس گئے جس کی وجہ سے وہ لوگ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے زندگی گزارنا ہی دشوار ہو گیا۔ جب 1 ہفتہ نہایت تکلیف میں گزرا تو وہ بلبلا اٹھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی آزاری کو دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب کو روک دیا گیا۔ لیکن فرعون کے سخت دل پیروکاروں نے اب کی بار بھی عہد توڑ ڈالے۔ وہ پھر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے۔ یہ مصری قوم عجیب و غریب تھی کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوبارہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئی۔ چنانچہ اس مرتبہ مصریوں کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ مینڈک تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ ان کے مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ جو آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا اس کے منہ میں مینڈک چلے جاتے۔ کھانے کے برتنوں میں بھی مینڈک ہی نظر آتے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر ہر وقت سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ قصہ مختصر کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔ چنانچہ مصری پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، پھر سرکشی کی، پھر بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ 1 ماہ گزرنے سے پہلے اگلے عذاب سے ہمکنار ہوئے۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا۔ ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ مصریوں نے یہ سوچا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگری سے نظر بندی کر دی ہے، مگر یہ عذاب الہی ہی تھا۔ مصریوں کے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے رہتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کے پانی، کنوؤں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ پھر ان کے حامی جب پانی پیتے تو وہ خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔
یہ مشاہدہ کر کے مصریوں نے سوچا کہ وہ بھی وہیں سے پانی پئیں گے جہاں سے بنی اسرائیل پانی پیتے تھے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب مصری بھی وہاں سے پانی پینے لگتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ فرعون کا خود پیاس سے برا حال تھا۔ اس نے تر درختوں کی رطوبت تک چوسی، اور رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون کی شکل اختیار کر گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کو میسر نہ آئی، تو مصریوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ مصیبت بھی دور ہوئی، مگر مصری پھر بھی ایمان نہ لائے، کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب آ گیا۔ فرعون اور اس کی پیروی کرنے والے سبھی لوگ دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں سے پاک و صاف ہو گئی۔ فرعون کے مردہ جسم کے علاوہ ان تمام برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔